بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی باب من قال اذا اقبلت الحیضہ تدع الصلاة، یہ باب ہے اس بات کے بیان میں کہ جب حیض آ جائے مستحاضہ عورت کو تو وہ نماز چھوڑ دے گی، نماز نہیں پڑھے گی۔ صرف اس باب کا عنوان مختلف ہے، باقی پچھلے والے باب اور اس باب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس میں بھی وہی بات بیان ہو رہی ہے کہ مستحاضہ عورت کہ جب حیض کے ایام شروع ہوں گے، جن ایام میں ان کو حیض آتا تھا، ان دنوں میں وہ نماز نہیں پڑھے گی، وہ ناپاک کہلائی جائے گی۔ وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عقيل عن بهية قالت سمعت امرأة تسأل عائشة عن امرأة فسد حيضها۔ بهية فرماتی ہیں کہ میں نے سنا ایک عورت کو جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال پوچھ رہی تھی ایسے عورت کے بارے میں جس کا حیض بگڑ چکا ہو۔ حیض بگڑ چکا ہو کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ایام حیض کے دنوں میں استحاضہ شروع ہو جائے، یعنی اس کے جو 6 دن اس کو حیض آتا تھا، 6 دن اس کو حیض آیا، پھر بھی خون بند نہیں ہوا، مسلسل چلتا رہا، تو آگے سے استحاضہ شروع ہو گیا حیض کے ساتھ ہی، اس کو کہتے ہیں کہ حیض کا بگڑ جانا، یعنی اس کا حیض بگڑ چکا تھا، وہ احرقت دمن، اور اس کو خون مسلسل آ رہا تھا۔ تو اس نے پوچھا کہ ایسی عورت کیا کرے جس کے حیض کے دن گزر چکے لیکن خون اب بھی بند نہیں ہوا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا فامرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ان آمرها، کہ میں اس عورت کو یہ بتاؤں، اس عورت کو یہ حکم دوں فلتنظر قدر ما كانت تحیض فی کل شہر وحیضتها مستقیم، کہ جب اس عورت کا حیض ٹھیک تھا، یعنی بگڑا ہوا نہیں تھا، جب اس عورت کو پہلے صحیح حیض آتا تھا تو اس حیض کے دنوں میں وہ جتنے دن ہر مہینے جتنے دن وہ حیض میں گزارتی تھی اتنے ہی دن وہ کیا کرے، انتظار کرے، یعنی اتنے ہی دن وہ بیٹھی رہے، اتنے ہی دن اپنے ذہن میں رکھ لے ہر مہینے میں۔ اگر استحاضہ شروع ہو گیا اور حیض بگڑ گیا تو اتنے ہی دن ذہن میں رکھے، پھر کیا کرے فلتقت بقدر ذلك من الایام، پھر اتنے دنوں کی مقدار وہ کیا کر لے، بیٹھ جائے۔ ثم لتدع الصلاة، اور نماز کو چھوڑ دے، فیہن، ان دنوں میں، یعنی جن دنوں میں حیض آتا تھا ان دنوں کو اپنے ذہن میں رکھ لے، پھر انہی دنوں کے تاریخ اور انہی دنوں کے مقدار کے مطابق پھر بیٹھ جائے، یعنی باقی اعمال نہ کرے اور نماز کو چھوڑ دے، فیہن، ان دنوں میں۔ یہ راوی کو شک ہے، فیہن فرمایا او بقدرہن، یا ان دنوں کے بقدر فرمایا یا ان دنوں میں فرمایا۔ جب وہ دن گزر جائے تو ثم لتغتسل، پھر وہ غسل کرے، ثم لتستظفر بثوب ثم تصلی، پھر ایک لنگوٹ باندھ لے، اور ایک لنگوٹ باندھ لے کپڑے کا، ثم تصلی، پھر نماز پڑھے۔ لنگوٹ باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کپڑا باندھ لے جس سے استحاضے کا خون باقی جو کپڑے پہنے ہوئے اس پر نہ لگے، تاکہ یہ کپڑے ناپاک نہ ہو۔ تو کپڑا باندھ لے، اگر استحاضے کا خون آ بھی جائے تو کپڑے ناپاک نہ ہو، کیونکہ وہ خون تو ناپاک ہے اگرچہ انسان اس سے ناپاک نہیں ہوتا۔ وبه قال حدثنا ابن ابي عقيل ومحمد بن سلمة المصريان قال اخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں ان ام حبیبہ بنت جحش ختن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
حبیبہ بنت جحش جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی، وتحت عبد الرحمن بن عوف اور عبد الرحمن بن عوف کی نکاح میں تھی، استحیزت 7 سنین ان کو 7 سال تک مسلسل مستحاضے کا خون آتا رہا، فاستفتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه ليست بالحیضہ یہ حیض نہیں ہے، لیکن هذه عرق یہ ایک رگ ہے جس سے خون آتا ہے، فاغتسلی وصلی آپ غسل کرے اور نماز پڑھے۔ قال ابو داود امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں زاد الاوزاعی فی هذا الحدیث یعنی زہری عن عروہ وعمرہ عن عائشہ، اس حدیث کو امام اوزاعی نے زہری سے روایت کیا ہے، انہوں نے عروہ اور عمرہ سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے، اور اس میں یہ اضافہ ہے، قالت حضرت عائشہ نے فرمایا کہ استحیزت حبیبہ بنت جحش حبیبہ بنت جحش کو حیض آیا، وہی تحت عبد الرحمن بن عوف 7 سنین اور وہ عبد الرحمن بن عوف کے نکاح میں تھی، 7 سال ان کو حیض آیا، فامرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا، کیا حکم دیا؟ قال فرمایا کہ اذا اقبلت الحیضۃ جب حیض آ جائے فدع الصلاۃ تو آپ نماز چھوڑ دیں، فاذا ادبرت فاغتسلی وصلی جب وہ حیض گزر جائے تو پھر آپ غسل کرے وصلی، تو یہ جو الفاظ اذا اقبلت الحیضۃ فدع الصلاۃ فاذا ادبرت فاغتسلی وصلی، ان الفاظ کے متعلق امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال ابو داود ولم یذکر هذا الکلام، کہتے ہیں اس بات کو کسی نے بھی ذکر نہیں کیا زہری کے شاگردوں میں سے، ولم یذکر هذا الکلام احد من اصحاب الزہری غیر الاوزاعی امام اوزاعی کے علاوہ، یعنی امام اوزاعی کی یہ حدیث انہوں نے ذکر کی، اس میں یہ الفاظ ہیں، یہ امام زہری سے روایت کرتے ہیں، لیکن زہری کے شاگردوں میں سے اوزاعی کے علاوہ کسی نے بھی یہ الفاظ زہری سے روایت نہیں کیے ہیں، یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ اضافہ اوزاعی کا اپنی طرف سے ہے، زہری کی روایت میں یہ بات موجود نہیں۔ اور زہری سے کن حضرات نے روایت کیا ہے؟ تو وہ حضرات یہ ہے وَرَوَاهُ عَنِ زُهْرِي عَمْرُ بن الحارث، زہری سے عمر بن حارث نے روایت کیا ہے، وَاللَّيْثُ لیث نے، وَيُونُسُ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ابن ابی ذئب نے، وَمَعْمَرُ وَإِبْرَاهِيمُ بن سعید وسلمان بن کثیر وابراہیم بن اسحاق وسفیان بن عیینہ، ان تمام حضرات نے ذکر کیا، ولم یذکروا هذا الکلام اور انہوں نے اس میں اس بات کا اضافہ نہیں کیا، یعنی یہ الفاظ انہوں نے اس حدیث میں ذکر نہیں کیے، اس روایت میں امام زہری سے روایت نہیں کیے، یہ اضافہ اوزاعی کا اپنی طرف سے ہے۔ تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ یہاں سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اضافہ اس حدیث میں درست نہیں ہے، یہ اوزاعی کا اپنی طرف سے۔ قال ابو داؤد امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں انما هذا لفظ حدیث ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ، اصل حدیث کے الفاظ وہ ہے جو ہشام نے عروہ سے روایت کیے ہیں اور عروہ نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ سے جو روایت کی ہے، اور اس حدیث میں جو الفاظ مذکور ہیں وہ اس حدیث کے اصل الفاظ ہے، اور وہ حدیث جو ہے صحیحین میں امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ہشام سے روایت کی ہے، اس کی تخریج انہوں نے کی ہے۔ تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل حدیث کے الفاظ وہ ہے جو صحیحین میں موجود ہیں۔ قال ابو داؤد امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وزاد ابن عیینہ فیہ ایضا، اور ابن عیینہ نے بھی اس حدیث میں اس بات کا اضافہ کیا ہے کہ امر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان تدع الصلاۃ ایام قرائها کہ اپنے حیض کے دنوں میں وہ نماز کو چھوڑ دے، وہو وہم من ابن عیینہ، اور یہ ابن عیینہ کی طرف سے کیا ہے، ایک وہم ہے جو ان کو وہم ہوا ہے، تو اس بات کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ یہ بات پہلے غالباً حدیث نمبر 281 میں یہ بات گزر چکی ہے کہ ابن عیینہ کو وہم ہوا ہے ان الفاظ میں، اور پھر ان کے 2 تائیدات، اس کے 2 دلیلیں پیش کی تھی امام ابو داؤد نے اس کے متعلق، تو یہ دوبارہ تکرار آ گیا ہے اس لفظ کا، اس کو دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔
فرماتے ہیں لیکن یہاں پر دوبارہ اس لیے ذکر کیا کہ زہری سے جن حضرات نے روایت کیا ہے اس میں ابن عیینہ نے بھی زیادتی کی ہے اور اوزاعی نے بھی اپنی طرف سے روایت میں اضافہ کیا ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ اور تیسرا شخص اور ہے جس نے اضافہ کیا ہے، وہ کون ہے؟ وہ یہ ہے کہ حدیث محمد ابن عمرو عن زہری، محمد بن عمر نے بھی زہری سے روایت کیا ہے، فیہ شیء یقرب من الذی زاد الاوزاعی فی حدیثہ، اس میں بھی اسی طرح کی بات کا اضافہ ہے جس طرح کا اضافہ امام اوزاعی نے اس حدیث میں کیا ہے، اسی کے قریب قریب الفاظ بنتے ہیں، اسی کے قریب قریب وہ معنی بنتا ہے۔ تو محمد بن عمر نے بھی زہری سے روایت کیا ہے اور اس میں بھی انہوں نے کچھ الفاظ کا اضافہ کیا ہے جو امام اوزاعی کے اضافے کے قریب قریب ہے۔ تو یہاں پر دوبارہ ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ امام زہری سے روایت کرنے والوں میں 3 بندے ایسے ہیں جنہوں نے اس حدیث میں اضافہ کیا ہے اپنی طرف سے، اور اس میں سب سے پہلے امام اوزاعی، دوسرے نمبر پر سفیان بن عیینہ اور تیسرے نمبر پر محمد بن عمر ہے جنہوں نے اس حدیث میں اضافہ کیا ہے کچھ الفاظ کا جو اس حدیث میں موجود نہیں۔ اصل حدیث کے الفاظ وہ ہے جو ہشام بن عروہ سے مروی ہے اور وہ حدیث صحیحین میں موجود ہے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ